نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، گل همیشه بهارم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. بحث نماز اور مقدمات نماز میں تھا، تو نماز کے کچھ احکام پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ نماز کے احکام بہت ہے. باقی احکام شریعت میں سے نماز کی اہمیت زیادہ ہے اور نماز کے احکام بھی زیادہ ہے. جیسے فقہ کی کتابوں میں اپنے مذہب امامیہ کے فقہ کی کتابوں میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اور نماز کے بحث زیادہ ہے فقہ کی کتابوں میں، تو اس لیے یہ نماز مومن کی پہچان ہے. ایک مومن اس نماز کو اگر باقی پڑھتے رہے وہ حقیقی مومن ہے. اگر نماز ترک کرے تو وہ مومن ہونا نہ ہونے میں بھی شک ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. من ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے یقیناً دین کو مسمار کیا، خراب کیا. الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، نماز ایک ایسی چیز ہے اگر نماز قبول ہو جائے تو باقی اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز قبول نہ ہو تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. تو اس کا معنی میں نے پہلے بھی تفصیلاً بتایا ہے، نماز اگر قبول ہو جائے تو باقی اعمال قبول ہو جائیں گا. یہ پیغمبر اسلام کا قول ہے. اللہ نے فرمایا کتاب میں: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر اپنے نفس کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے مگر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے. یعنی پیغمبر کی حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن قرآن اللہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں نازل ہوئی، حدیث کے شکل میں نازل ہوئی. اس لیے پیغمبر اسلام کبھی اپنے نفس کی طرف سے کوئی بھی ارشاد نہیں فرماتے ہیں. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا نماز اگر قبول ہو جائے تو باقی اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز قبول نہ ہو جائے تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اس کا معنی میں نے پہلے تفصیلاً بتا دیا. اس کا معنی نماز بھی دوسری چیز پہ متوقف صحیح ہونا. یعنی اگر کسی میں اصول دین نہ ہو، یعنی اصول دین نہ جانتا ہو ایک مومن یا مومنہ، تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصول دین میں محبت اہل بیت ہے. محبت اہل بیت نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہے. وہ شعر امام شافعی بھی میں نے بتایا: یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہ. اے
آل بیت رسول تمہاری قدر و منزلت اتنا کافی ہے، تو اگر تمہارے اوپر صلوات نہ بھیجے، درود نہ بھیجے، تو اس کے لیے نماز بھی نہیں ہے، یعنی اس کے نماز نہیں ہے۔ جس نمازی کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یقیناً یہ نماز محبت اہل بیت اصول دین کے بعد سب سے مہم کام ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی بھی ہے ہمیشہ، کیونکہ یہ نماز 5 وقت کی نماز ہے یا 3 وقت کی نماز ہے۔ مومن کی نشانی ہر وقت، ہمیشہ، ہر روز 3 ٹائم یا 5 ٹائم اس نماز کو پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہ مومن کی نشان ہے۔ اور اس روایت میں بھی فرمایا امام نے الصلاۃ 51، مومن کی نشانی 5 ہے۔ علائم المومن 5، مومن کی علامتیں 5 ہے۔ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل کے پڑھنا، بسم اللہ چپکے سے نہیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا ہے لیکن کھل کے پڑھنا ہر چیز میں۔ نماز میں اس لیے مخفی نمازوں میں بھی بسم اللہ کھل کے پڑھنا چاہیے، آواز سے پڑھنا چاہیے، اور یقیناً جو مخفی نہیں پڑھتے ہیں ان میں یا ہر کام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، یعنی ہر بڑے کام یعنی شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ ہو جائے وہ ناتمام ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن پڑھیں گے اگر بسم اللہ نہ کہے تو ناتمام ہے، یعنی ثواب کم ملے گا۔ یا آپ کھانا کھائیں گے، مستحب ہے یہ سب چیزوں میں، کھانا کھائیں گے بسم اللہ سے شروع نہ کریں گے شیطان شریک ہو جائے گا کھانے میں، بسم اللہ سے شروع نہ ہو جائے وہ ناتمام ہے، یعنی یہ کھانا آپ کو فائدہ کم دے گا۔ یا اگر آپ سفر کریں تو سفر میں نکلتے وقت بسم اللہ کہہ کے گھر سے نہ نکلے، آپ کا سفر ناتمام ہے۔ یا ابھی گھر سے نکلنا، بازار جانا ہے یا کلاس میں جانا ہے یا اور کہیں جانا، بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ کی اہمیت اتنی ہے وہ ہر جگہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھیں انسان پر کچھ نہ کچھ کمیاں آ جائیں گی۔ ایک روایت ہے مولا علی کی طرف سے نقل کی جا رہی ہے، وہ روایت یہ ہے، مولا کے ایک صحابی ان کے گھر میں تشریف لائے، تو وہ جا کے پلنگ پہ بیٹھے، پلنگ پہ بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر پتہ نہیں کس طرح گر گیا، وہ نیچے گر گیا پلنگ سے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تو مولا نے فرمایا الحمدللہ میرے شیعوں کے گناہ اسی طرح معاف ہو جاتی ہیں۔ تو صحابی پریشان ہو کے سوال کرنے لگا، مولا میں نے کیا گناہ کیا؟ تو مولا نے فرمایا تم جب پلنگ پہ چڑھتے تھے بسم اللہ کہا تھا؟ نہیں مولا ہم کو بھول گیا، بسم اللہ نہیں کہا تھا۔ یہی وجہ ہے بسم اللہ تم نے نہیں کہا، بسم اللہ کہہ کے پلنگ پہ نہیں چڑھا، اس لیے تم کو گر گیا، یہ نقصان ہو گیا تمہارے۔ وہ کمی جو بسم اللہ نہ کہنے کی کمی اس ہڈی ٹوٹنے سے جبران ہو گیا، اس نے توبہ کیا، اس کے بعد ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر کام شروع کرتا تھا۔ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل کے پڑھنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ والتختم بالیمین، اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ بھی مومن کی نشانی۔ الصلاۃ 51، ہمارا مقصد یہ ہے مومن کی نشانی ہے نماز 51 رکعت، 51 رکعت نماز کا پڑھنا مومن کی نشانی ہے، مومن کی نشانی ہے۔ اور اگر یہ 51 رکعت نہ بھی پڑھے مومن، روزانہ نہ پڑھے، کم از کم ہفتے میں ایک پڑھے، مہینے میں ایک پڑھے یا سال میں ایک پڑھے،
कम से कम ज़िंदगी में एक बार ये 51 रकात पढ़े। 51 रकात यानी वाजिब मुस्तहब सब मिलाकर 51 रकात हो जाता है। आप खुद गिन लो, नमाज शब और वाजिब नमाजें, वाजिब नमाजों के नाफिला सब गिन लो, 51 हो जाता है। लेकिन एक हिसाब में 52 हो जाता है, वो 52 नहीं होना चाहिए। वो कौन सा है? इशा की नाफिला नमाज। इशा की नाफिला नमाज 2 रकात बैठ के पढ़ना चाहिए, खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए। ये किस लिए है? नाफिला नमाज बैठ के 2 रकात 1 रकात के हिसाब है, खड़े होकर 1 रकात के हिसाब। वाजिब नमाजों में बैठ के 2 रकात, खड़े होकर 2 रकात के बराबर है। इसलिए नमाज एहतियात में आप देखो, नमाज एहतियात जब पढ़ेंगे या खड़े होकर 1 रकात पढ़ो या बैठ के 2 रकात पढ़ो, इसमें भी ऐसा हो गया। यानी खड़े होकर 1 रकात 2 रकात बैठ के पढ़ने के बदले हैं। या कोई मोमिन का वजीफ़ा बैठ के पढ़ना है तो उसके लिए वही 2 रकात हिसाब हो जाती हैं। यानी बैठ के भी 2 रकात पढ़े, खड़े होकर 2 रकात के हिसाब है। नमाज एहतियात और मुस्तहब नमाज में बैठ के 2 रकात, खड़े होकर 1 रकात के। मकसद ये है 51 रकात जो मोमिन की निशानी है उस वक्त होता है अगर आप नाफिला इशा जो 2 रकात है बैठ के पढ़ें, यानी खड़े होकर 1 रकात के बराबर है। अगर ये खड़े होकर 2 रकात पढ़े तो 52 रकात हो जाता है, हदीस के खिलाफ हो जाता है। इसीलिए उलमा कहते हैं इशा का नाफिला हमेशा बैठ के पढ़ना चाहिए। 51 रकात नमाज का पढ़ना मोमिन की निशानी है, मोमिन की निशानी है, यानी रोज़मर्रा की निशानी है, क्योंकि यही नमाज रोज़ाना 5 वक्त की है और 5 वक्त में पढ़ना होगा। अगर यही पढ़े तो पक्का मोमिन है, जिसमें मोमिन की निशानी मौजूद है। अगर रोज़ाना बाकी वाजिबात रोज़ाना की नहीं है, मसलन नमाज रोज़ाना की है, अम्मा रोज़ा साल में 1 बार आता है, माह मुबारक रमज़ान में साल में 1 बार आता है, और हज ज़िंदगी में 1 बार आता है। ज़िंदगी में जिसके पास माल हो, इस्तिताअत हो, सेहत हो, सफ़र में कोई माने न हो, उस शख्स पर वाजिब हो जाता है। और अम्मा ज़कात खुम्स उस शख्स पे वाजिब है जो उसके पास माल दौलत हो, या बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है तो उस पर खुम्स वाजिब नहीं है। ज़कात उस शख्स पे वाजिब है जिसके पास मवेशी, अजनास अरबा, नकदैन, सिक्कादार, सोना चांदी हो, उस शख्स पे वाजिब हो जाता है। अम्मा खुम्स का माना यह है शहरियों पे ज़कात गालिबन वाजिब नहीं होता है। उनके पास ऊँट, गाय, भेड़, बकरी नहीं है, उनके पास जौ, गेहूँ, खजूर वगैरह नहीं है, अजनास अरबा नहीं है, उनके पास सोना चांदी सिक्कादार नहीं है। अगर है तो सोना चांदी बग़ैर सिक्के के है। सिक्का यानी अभी राइज हो, उसी से मामला होता हो, वैसा सोना चांदी का पैसा हो तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाता है। बस खुम्स भी हर मोमिन पे वाजिब हो जाता है, लेकिन हर मोमिन पर जैसे नमाज रोज़े की तरह खुम्स भी है। खुम्स के लिए मोमिन एक तारीख़ मुअय्यन करके, गरीब से गरीब मोमिन क्यों ना हो, एक तारीख़ मुअय्यन करके हिसाब करना चाहिए। साल में एक बार हिसाब करो और अपने घर में क्या क्या है। अगर 5 रुपये का माल भी उस तारीख़ पे मौजूद हो, 1 रुपया खुम्स देना वाजिब है। या 500 रुपये का माल उस तारीख़ पे आपके पास मौजूद है तो 100 रुपया निकालना वाजिब है। ये कहना गलत है, हम तो गरीब हैं, हमारे पास खुम्स कहाँ वाजिब है, गलत है। हर मोमिन पर वाजिब है खुम्स का निकालना, चाहे माल ज़्यादा हो, करोड़पति हो, लखपति हो, या दिन भर के गुजारा चलाने वाला हो, दिन में कमा के गुजारा चलाने वाला हो, लेकिन आपके पास 5 रुपये भी बचे, उस 5 रुपये को हिसाब करके 1 रुपया निकालना, उसमें से 8 आना सहम इमाम, 8 आना सहम सादात हो जाता है। ये भी हिसाब करना है।
تو نماز مومن کی نشانی ہے. اور کیا ہے؟ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذتم بالیمین والصلاۃ 51. حدیث میں اس طرح ترتیب ہے یا نہیں نام کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہی ہے علائم مومن. الصلاۃ 51، نماز 51 رکعت مومن کی نشانی ہے. اور وہ تعفیر الجبین، تعفیر الجبین نماز کے بعد سجدہ شکر میں دونوں گال کو سجدگاہ میں رکھنا، سجدہ شکر میں رکھنا، یہ بھی مومن کی نشانی ہے. یعنی اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل و خوار بتاتا ہے یہ انسان، اپنے سے تکبر اور وہ جو شیطانی صفات ہے تو وہ سب دور کرتا ہے یہ سجدگاہ پہ زمین پہ سر رکھنے سے. اس لیے یہ مومن کی نشانی ہے. اور آخر میں زیارت الاربعین، پانچویں چیز جو مومن کی نشانی ہے، زیارت اربعین، یعنی امام حسین کے چہلم کی زیارت کربلا میں کرنا. یہاں چہلم کے دن زیارت کرنے سے وہ مومن کی نشانی ہے، ثواب ملے گا یقیناً. یہاں زیارت کے شبیہوں کی زیارت یعنی ذریعہ روزوں کے شبیہ کی زیارت بھی کرے، اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ. لیکن مراد وہ ہے امام حسین کے قبر شریف کی جس میں امام دفن ہے، اسی کی زیارت کرے چہلم کے دن، یہ مومن کی نشانی ہے. بس یہ ضمناً آ گیا. اصل مقصد میرا مومن کی نشانی جو نماز ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے، اہمیت ہے اس کے لیے. اس نماز کی تاکید بھی فقہ شریعت میں بہت ہے، ہم بھی زیادہ دہراتے ہیں. اس نماز کے کچھ احکام واجبات ہے. اس نماز میں واجبات میں سے ارکان ہے، صرف واجبات ہیں. ارکان نماز 5 ہے، رکن ہے یعنی، اور واجبات نماز غیر رکن ہے. واجبات اور ارکان میں کیا فرق ہے؟ واجبات اگر جان بوجھ کے ترک کرے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر بھول گیا نماز باطل نہیں ہوتی. الحمد اور سورہ واجب ہے، رکن نماز نہیں ہے. اگر الحمد یا سورہ بھول کے رکوع میں گیا، اب رکوع میں سے واپس نہیں آئے گا. بھول گیا، رکوع تک پہنچنے کے بعد یاد آ گیا، لیکن رکوع کے حد سے پہلے یاد آ گیا تو پلٹ کر اس کو انجام دینا چاہیے. لیکن رکوع کرنے کے بعد یاد آ گیا، گزر گیا، یہ نماز صحیح ہے. اور یہ کیونکہ واجبات نماز ہے، سورہ الحم، سورہ یہ سب، یا ذکر رکوع بھول گیا، سجدے میں پہنچ گیا. اما یہ واجبات، رکن کس کو کہتے ہیں؟ چاہے بھول کے کم کرے یا زیادہ کرے، یا جان بوجھ کے کم کرے زیادہ کرے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. جیسے رکوع یا تکبیرۃ الاحرام یا نیت بنا بر ایک قول. نیت انسان جان بوجھ کے نہ کرے یا بھول گیا، نیت بھول گئی تو نماز نہیں ہے، اس کے نماز نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے. چاہے جان بوجھ کے ترک کرے نیت اور چاہے بھول گئے تو پھر بھی نماز صحیح. یا رکوع یا دونوں سجدہ ملا کر رکن ہے. پہلے ہم ارکان خمسہ کو گن لیں. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام 3، رکوع سجدتین. رکوع بھی رکن ہے، دونوں سجدہ ملا کر رکن ہے. اگر ایک سجدہ بھول گیا تو نماز باطل نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کے ترک کیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن یہ ارکان خمسہ گننے میں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض علماء نے نیت رکن میں شامل کیا ہے، بعض علماء نے نیت رکن میں شامل نہیں کیا. یعنی رکن میں شامل نہیں کیا اس کا معنی نیت بھول گیا تو نماز صحیح ہے؟ نہیں ہے. نماز شرط میں داخل کیا. شرط نماز میں اگر انسان کو وضو کرنا بھول گیا، نماز شروع کر دیا، وہ بھول گیا وضو کرنا، اس کی نماز صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. نماز صحیح نہیں ہے اور دوبارہ نماز توڑ کے وضو کر کے نماز کرنا چاہیے.
یعنی یہ نماز نہیں ہے اصلاً، کیونکہ وضو نہیں ہے یا غسل واجب تھا اس کے اوپر بھول گیا غسل نہیں کیا، یہ بھی نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ہے نیت اگر بھول گئی یا جان بوجھ کے ترک کیا نماز صحیح نہیں ہے۔ جنہوں نے نیت کو شامل نہیں کیا پھر بھی 5 رکن گن لیا، یعنی ارکان نماز 5 روایت کے حساب سے۔ اب 5 کو کس طرح نکالتے ہیں؟ نیت شرائط میں داخل کیا، اور ارکان میں قیام میں تکبیرۃ الاحرام سے لے کر رکوع تک کا قیام، یہ بھی رکن ہے۔ اگر تکبیرۃ الاحرام قیام کے حالت میں اگر نہ پڑھے تکبیرۃ الاحرام قیام کے حالت میں نہ پڑھے تو اس کے نماز باطل ہے۔ یا قیام متصل برکوع، 2 قیام گن لیا رکن، قیام حالت نماز تکبیرۃ الاحرام سے رکوع تک، اور رکوع سے پہلے والے قیام متصل برکوع، یہ بھی رکن ہے، یعنی رکوع میں قیام کی حالت سے اگر نہ جائے وہ بھی نماز باطل ہے۔ یہ 2 تکبیرۃ الاحرام اور 2 قیام، 3 رکوع، 4 دونوں سجدے، 5 بالاتفاق ہے دونوں سجدہ ملا کر رکن ہے، ایک سجدہ رکن نہیں ہے۔ یہ ہو گیا کس میں؟ تکبیرۃ الاحرام میں۔ نیت تکبیرۃ الاحرام نیت ہے، واجبات نماز میں تکبیرۃ الاحرام ہے۔ اب دیکھتے ہیں تکبیرۃ الاحرام میں تکبیرۃ الاحرام لوگ کس طرح پڑھتے ہیں۔ نیت میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ مثلا میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں، اگر عورت ہے پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ پڑھتے ہیں، اگر الی اللہ پڑھے تو غلط ہے، اس کی نیت غلط ہے، نماز باطل ہو جاتی۔ قربتاً الی اللہ اس طرح نیت کرنا چاہیے، میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر الی اللہ کہے تخفیف کے ساتھ، اگر قربتاً الی اللہ کہے اللہ کے سوا دوسرے کی قربت کے لیے، بس شرک ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کے سوا دوسرے کی قربت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز باطل ہے۔ تو نیت میں خیال رکھے قربتاً الی اللہ نہ کہے، قربتاً الی اللہ، ہر نیت میں، کوئی بھی نیت میں قربتاً الی اللہ پڑھتا ہے انسان، لیکن خیال رکھے قربتاً الی اللہ پڑھے، قربتاً الی اللہ نہ پڑھے۔ الی اللہ یہ ہے کلمے میں ہے، اذان میں ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی بھی معبود بحق نہیں ہے مگر سوا، اس میں استثناء ہے، معبود حق نہیں ہے مگر خدا، یعنی استثناء ہے اس میں بھی۔ قربتاً الا اللہ یعنی ہم قربت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے سوا کا معنی۔ تو یہ نیت میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، نیت کھل کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، دل میں کرے تو کافی ہے۔ حتیٰ یہاں تک بعض فقہا نے کہا ہے آپ وضو کرنے کی نیت سے ادھر گیا پانی کے پاس، یا غسل کی نیت سے حمام میں گیا، ادھر دھوتے وقت بھول گیا، یعنی دھوتے وقت ذہن میں لانا بھول گیا، یہ وضو غسل صحیح ہے، کیونکہ اتنا ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں، اگر کوئی پوچھے تم کیا کر رہے ہو، میں وضو کرتا ہوں، اتنا جواب آئے۔ اگر کوئی پوچھے تم کیا کر رہے ہو، کوئی جواب نہ آئے تو یہ وضو باطل ہے، یہ غسل باطل ہے۔ اگر کوئی پوچھے تم کیا کر رہے ہو، میں غسل کرتا ہوں، یہ صحیح ہے، یعنی آپ کے دل میں نیت موجود، آپ کے دل میں نیت موجود ہے، یہی کافی ہے، زبان پہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نیت۔ تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام باقی تکبیرات سب کس طرح پڑھنا چاہیے؟ تکبیرۃ الاحرام اور تکبیرات نماز سب ہاتھوں کو اس کان کے نرم چیز کے برابر ہتھیلی قبلے کی طرف کر کے اللہ اکبر، اسی طرح بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز کے بعد کے تکبیر بھی تینوں تکبیر جو مستحب ہے، تینوں تکبیر جو مستحب ہے کان کے برابر لے کے پڑھنا چاہیے۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने लोग मस्जिदों में दिखाई देता है ऐसा हाथ अंगुली हिलाता है कुछ लोग, ये भी गलत है। या कुछ लोग ऐसा करते हैं, बस दामन पे 3 बार हाथ मारते हैं, ये भी तकबीर नहीं है। तकबीर अल्लाहु अकबर यानी कान के नरमी के सामने ले जाके हाथ उठा के पढ़ना चाहिए, ये तकबीरतुल इहराम है। कुछ लोग उधर से भी ले जाते हैं पीछे के अल्लाहु अकबर, ये भी गलत है, यानी इसके बराबर ज़रूरी नहीं ऊपर भी ले जाना अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर ये सही तकबीर है। तकबीरतुल इहराम का माना, तकबीरतुल इहराम यानी नमाज में सब कुछ हराम करने वाली तकबीर। इस तकबीर के बाद बात करना हराम, खाना खाना हराम, चलना हराम और कुछ करना हराम, इसलिए तकबीरतुल इहराम कहते हैं। तकबीरतुल इहराम से पहले और 6 तकबीर भी मुस्तहब है पढ़ना नमाज में, लेकिन वो सब न पढ़े, सिर्फ तकबीरतुल इहराम से शुरू करे, कोई हरज नहीं है, लेकिन सवाब मिलेगा। अगर 7 तकबीर 7वीं तकबीर तकबीरतुल इहराम बनाए, ये सही है। तकबीरतुल इहराम और तकबीरात नमाज के दरमियान में भी बहुत है, ये सब शर्त है तकबीरतुल इहराम, नियत दोनों दर हालत क़याम में। वो किस इंसान के लिए है जो मुमकिन है, उसके लिए सही सालिम है, खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है। अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए शर्त नहीं है क़याम। तकबीरतुल इहराम से लेकर रुकू तक क़याम शर्त नहीं है, बल्कि क्या है, जिस तरह हो सकता है, दीवार से सहारा लेके या असा से सहारा लेके अगर नमाज भी पढ़े, उसके लिए उसी हालत में तकबीर पढ़ना काफ़ी है, उसी हालत में तकबीर पढ़ना काफ़ी है, क्योंकि लैस फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है दीन में कोई सख्ती नहीं है। अगर मोमिन खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है, सहारा लेके सीधा खड़े होकर मुस्तकीमन नहीं पढ़ सकता है, दीवार से सहारा लेके या और असा से कुर्सी मेज से सहारा लेके पढ़ सकते हैं, या अगर वो न पढ़ सके तो कुर्सी पे बैठ के मेज पे नमाज पढ़ सकता है। अगर वो भी न कर सकते हैं, बैठ के नमाज पढ़ो। अगर बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेट के दाहिने करवट पे लेट के कर सकता है, ऐसा करो। नहीं कर सकता है बाएं करवट पे, अगर इस तरह भी नहीं कर सकता है और तो पुष्ट पे लेट के नमाज पढ़ सकता है। या वो भी नहीं कर सकता, इशारे से आंखों के पलकों को बंद करना या ज़रा झुकाने से रुकू, ज़्यादा झुकाने से सजदा, बंद करने से सजदा, इसी तरह। लेकिन दिल में ज़िक्र पढ़े अगर पढ़ना मुमकिन है, अगर न पढ़े तो इशारा करे हर एक के लिए। लेकिन ये नमाज एक ऐसी चीज़ है कभी साक़ित इंसान से नहीं होता है, ये नमाज ज़रूर करना चाहिए। अगर इंसान जानकनी के हालत में हो, वक्त नमाज आ गया हो, उसी वक्त नमाज इशारे से या सिर्फ दिल में सोच के नमाज अदा करना चाहिए। या इंसान दरिया में बह रहा हो, यानी उसके जान का पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उसको उसी हालत में बहने के हालत में नमाज पढ़ना चाहिए इशारे से। बस नमाज की अहमियत बहुत है, मोमिनीन मोमिनात नमाज की ज़्यादा अहमियत दे। नमाज की सिर्फ अहमियत देना ये भी मकसद नहीं है, दीन सिर्फ नमाज भी नहीं है, दीन में अखलाक है, आदाब है और मुआशरा है, हुकूक़ है, ये सब की रिआयत करना चाहिए। परवरदिगार हमको सही तरीक़े से दीन अंजाम देने की तौफ़ीक़ दे। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद।